السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ There is no compulsion in religion۔ کچھ سمجھوتا نہیں اسلام کے بارے میں۔ بہت ہی چھوٹی آیت ہے مگر بہت گہرا معنی اپنے ساتھ رکھتی ہے، بہت ہی گہرا معنی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اسلام کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ There is no compulsion in religion۔ کسی بھی مجبوری میں، کسی بھی حالات میں اسلام کے ساتھ، اپنے ریلیجن کے ساتھ آپ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے، اس مسلمان کی پیدائش سے لے کے اس کے گزرنے تک، مطلب اس کی موت آنے تک، اس کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ وہ اپنی 24/7 لائف میں ایمان، اسلام اور احسان کی کیفیت ساتھ میں رکھے۔ یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ 24/7 یہ اوبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے آپ کے اوپر کہ آپ شریعت کے تابع رہیں۔ کوئی بھی ایسا پہلو آپ کا اسلام کو چھوڑ کے نہیں گزر سکتا۔ پیدائش سے لے کے آپ کی آخری سانس نکلنے تک جسم سے آپ اسلام سے باندھے ہوئے ہیں، ایمان سے باندھے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ یہ آپ اپنے ساتھ آبزرویشن رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ فنڈامنٹل ہے اسلام کا، ایمان کا، اور یہ کمپلسری ہے ہر مسلمان پہ۔ آپ اس سے بچ نہیں سکتے، آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ The moment you recite لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، you are bonded، آپ باندھے جا چکے ہیں اسلام سے۔ اور اس کے بدلے میں آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ریوارڈ ہے، ایک پنشمنٹ ہے۔ آپ اپنی مرضی کو، اپنی ول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں، ان کے طریقے پہ گزاریں، ان کے میتھڈز پہ گزاریں، تو جنت ہے، دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے۔ مسلم بلیو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے جگایا جاؤں گا، پھر حساب کتاب ہوگا،
پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. یہ مسلم ہے، مومن ہے، یہ اس کے عقائد ہیں، یہ اس کے کیا کہتے ہیں بھائی، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے اس کا، اس کے فنڈامنٹلز ہیں. تو یہ جانتا ہے مسلمان، 2 بلین مسلمان جتنے بھی ہیں یہ اس کو اپنا دستور مانتے ہیں. یہ اس پہ ہی زندگی گزاریں گے. اب رہی بات، آپ چائنا میں ہو، آپ امریکہ میں ہو، آپ رشیا میں ہو، آپ انڈیا میں ہو، آپ بنگلہ دیش میں ہو، دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہو، اسلام، قرآن اور آپ کے پرافٹ ایک ہی ہوں گے، اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہوگا. For every Muslim, Quran stands same, Prophet stands same, and Islamic Sharia stands same. جو جس جگہ آپ رہیں گے وہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ڈیفینیٹلی آپ اس کو فالو کریں گے. اور جو بھی جہاں پہ بھی آپ رہیں گے آپ کا بیسک فنڈامنٹل قانون یہ رہے گا، آل ہیومنس آر ایکول. ہر انسان، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی، ہر بوڑھا بوڑھی، irrespective آف ریلیجن، کلچر، ٹریڈیشنز، سب ایکول ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. کیسٹزم، کیسٹ نہیں ہوتا ہے اسلام میں. کیسٹ تو بڑا ہے تو چھوٹا ہے، تو اپر کیسٹ ہے تو لوور کیسٹ ہے، یہ کبھی نہیں آئے گا اسلام میں. Feel proud that Allah has chosen you as a Muslim and He has given you name as Muslim. اور جب مسلمان ہو گئے ہو، جب مسلمان ہو تو تمہاری زندگی کی بایوگرافی جب لکھی جائے گی تو it should match with your words, with your actions, with your life. The first and the beautiful thing you had to portray in your life is character. آپ کے اخلاق بہت ضروری ہے. اور دوسرا فارگیونیس، فارگیو کرنا سیکھو. ریونج از ناٹ دا سولوشن. فارگیونیس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپ کا مددگار نہیں. For all the Muslim community, 2 billion Muslims so far in this world, the greatest helper of help is Allah subhanahu wa ta'ala. Is always there to help you out in every situation. اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ میں مومنوں کا مددگار ہوں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ جو بھی مومنین ہیں، جو بھی بلیورز ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، وہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ کی جب بایوگرافی لکھی جائے گی، آپ جب لوگ آپ کو ریفر کریں گے تو کہیں گے ہی از اے پیس لونگ پرسن، ہی از فارگیونگ پرسن. یہ اپنے اخلاق دکھاتا ہے، اپنے اخلاق بلڈ اپ کرتا ہے. ہر ایک کو سمجھانا پڑتا ہے. ہر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. Nobody is your enemy. Your ego is your enemy. آپ سب کو بتائیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے.
اللہ کتنا بڑا طاقت والا ہے، کتنی بڑی طاقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا، اللہ ہی نے ہم سب کو زمین پہ اتارا ہے۔ ہم لوگ ازل سے ابد تک چلیں گے، سفر میں ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تک پہنچنا، ایسے پہنچنا ہے، ایک انسان اپنی انسانیت کے ساتھ مکمل طور پہ رول ماڈل بن کے گیا ہے۔ آپ ایک مثال بنیں گے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے۔ یو شوڈ آلویز بی دیر فار ایوری ون۔ جو کوئی آپ کی مدد کا طلبگار ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جو کوئی آپ کو مدد کے واسطے پکارے گا تو لبیک بول کے آپ جائیں گے، آپ اس کی امید بنیں گے، آپ اس کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان کے اخلاق ہیں۔ آپ مسلمان نام کے نہیں رہیں گے، آپ کام کے ہی مسلمان رہیں گے۔ You should be there at the time of need of everyone, irrespective of their religion, culture and caste traditions. You should be there. آپ ایجوکیشن پھیلائیں گے، لوگوں کو تعلیم دلوائیں گے۔ You make them understand what your religion says about humanity. تمہارا دین اسلام کیا کہتا ہے انسانیت کے بارے میں، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے پڑوسی آپ کا تو اس کا کیا حق ہے، اگر غیر قوم ہے، اگر سے غیر مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، کیسی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ سب بتانا پڑے گا۔ You had to let them explore اسلام۔ آپ ان کو اسلام جاننے کا موقع دیں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ ایسے ہی کوئی لیڈر نہیں بن جائے گا، محنت کرنا پڑتا ہے۔ کسی کے پیچھے جا کے جائے بولیں گے تو آپ لیڈر نہیں بنیں گے۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جس دن لوگ آپ کے پاس آ کے کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو حل کرو، تو آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اور ان کی مدد کے لیے نکل جائیں گے۔ جب آپ لیڈر بنیں گے، لیڈر بننا ہے، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنے ذریعے سے اپنے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرا آپ کو امپریس کر سکے، دوسرا آپ کو اتنا مجبور کر دے کہ آپ کمپرومائز کرنے لگو اپنے ریلیجن کے لیے۔ ایسا ہونا نہیں۔ There is no compulsion in religion. سمجھوتا ہی نہیں ہوگا ریلیجن میں۔ آپ اپنا کردار دکھائیں، آپ اپنا مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کریں اور بتائیں کہ میں ادنا سا امتی ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب چیلا ایسا ہوگا تو استاد کیسا ہے لوگ اندازہ لگا لیں گے۔ مومن کا کردار بناؤ، ہر ایک سے خوشی کے ساتھ استقبال کرو ہر ایک کا۔ کوئی آپ سے روٹ رہا ہے تو اس کو مناؤ، کوئی آپ سے چھوٹ رہا ہے تو اس سے جا کے جڑ جاؤ، سب کو قریب لاؤ، سب کو بتاؤ کہ اسلام میں محبت کا مقام کیا ہے، انسانیت کتنا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سب اپنے گھروں سے چالو کرو،
اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، اپنے بھائی بہنوں سے محبت سے پیش آؤ، اپنے گھروں میں امن لاؤ، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے واسطے قربانی دو، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیشہ اپنے مرد حضرات کو لے کے مسجد میں نماز ادا کرو۔ گھر کے جتنے بھی ہیں، گھر کے اندر جتنے بھی مرد ہیں، فرض نماز کے لیے مسجد جایا کرو۔ مسجد میں جو بھی ملتا ہے سب میں پہلے سلام تم کرو اور سب کی خیریت دریافت کرو۔ یہ بھی پوچھو، بھائی کچھ میں مدد کر سکتا ہوں؟ بھائی کیا تمہیں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں؟ سوال اپنے طرف سے کرو، آگے بڑھو، ہمدردی سے پیش آؤ، ہر ایک کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھو، اپنے اخلاق کو بتاؤ اور ایک مسلمان کون ہوتا ہے اپنے کردار، اپنے ایکشن سے ثابت کرو۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک سیکرٹ ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرو اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا روز درود پڑھو، 10 بار ہو سکتے پڑھو، 20 30 100 1000 جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اتنی کیپیسٹی سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تاکہ تم اللہ کے رسول کے قریب بھی ہو جاؤ اور اللہ کے بھی قریب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔